بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بھی زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور سورج نکلنے تک، آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہے۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب مغرب وقت جو تقریباً 20 منٹ رہتا ہے نکل جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں۔ یہ لوگ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اشراق کی فضیلت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف ایک لشکر بھیجے جنگ کے لیے، تو جو گیا اور بہت ہی کم دنوں میں واپس آیا اور بہت سارا مال غنیمت کہتے ہیں کہ جو کفار اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں کفار اور مشرکین ہار مان کر جو چیزیں چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی، تلواریں، گرا، گھوڑے، ان کا مال، ان کی دولت، یا ٹاؤن چھوڑ کر بھاگے یا مال چھوڑ کر بھاگے، وہ سب کا سب مسلمان اٹھانے کی اس سے بہت ہی مال غنیمت کا مال وہ جائز تھا اس زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ تھوڑے سے وقت میں جنگ جیت بھی گئے اور اتنا بڑا اتنا سارا مال بھی لے کر آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے بھی ایک بہترین جماعت ہے بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا حضور ضرور بتاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے آدھی رات کی عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جو عشاء کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے اللہ اسے پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے والا شیطان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، فجر کی نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں وقت گزارے۔ صرف 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے نماز کے بعد، مغرب وقت آ جاتا ہے۔ اب مغرب وقت آنے کے بعد 20 منٹ کے بعد مغرب وقت ختم ہوتے ہی 2 رکعت اشراق کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت، 2 رکعت کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لے یا 2 رکعت پڑھ لے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ 15 یا 20 منٹ بیٹھے ہیں اوپر فجر کی نماز کے بعد سے 15 یا 20 منٹ بیٹھے ہیں، لیکن یہ لوگ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کمانے والے ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اشتراک کی۔ آج امت میں یہ نماز چھوٹی، بہت سارے میں دیکھا میں آفیسر لوگوں کو جو جاب کرتے ہیں، جو آرمی میں ہیں، جو پولیس میں ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو وکیل ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں جو اس نماز کی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر وہاں بیٹھ کے بہت دیر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار میں بیٹھتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جاب کرنے والے علماء کو چھوڑو، علماء کی تو ہمیں بات ہی نہیں کر سکتے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، ان کو مدارس میں جانا پڑتا ہے، ان کو مدرسے پڑھانا پڑتا ہے،
لیکن جو دنیاوی اعتبار سے جو بڑے بڑے آفس میں، بڑے بڑے جابوں میں، بڑے بڑے اس میں ہی کاموں میں، لیکن وہ لوگ اتنی اہمیت کے تہجد بھی پڑھتی، تہجد کے ساتھ فجر میں بھی شریک ہوتی، فجر کے بعد مستقل قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور ساتھ ساتھ اشراق پڑھ کر گھر جاتے۔ جب ایسے بزنس مین، بڑے بڑے جاب کرنے والے، بڑے بڑے ان کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، پھر بھی وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ کے دربار میں بیٹھتے تو اللہ ان کی کتنی ناز رکھتے۔ جب اتنے بڑے بڑے مشغول لوگ فرصت نہیں ہے ان کے لیے، پھر بھی انہوں اللہ کے لیے وقت نکال کر بیٹھتے ہیں۔ کئی جگہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فجر کی نماز جتنا دیندار لوگ اتنی پابندی نہیں کرتے جتنا دنیا دار جن کو لوگ کم نظر سے دیکھتے، وہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے مسجد میں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اور باقاعدہ نماز کے بعد مستقل بیٹھ جاتے، بہت دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے، قرآن کی تلاوت، پھر اشراق پڑھ کر پھر گھر واپس جاتے۔ تو ہمارے جیسے تو اور زیادہ پڑھنا، جب ان کے پاس اتنی اہمیت ہے اشراق کی۔ آج کل کے نوجوان تو چھوڑ ہی دن فجر کی نماز ختم ہوتے اٹھ کر چلے جاتے۔ حدیث میں کیا ہے، جب تک مومن بندہ نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں جب تک اس کا وضو نہیں چھوٹ جاتا، جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نہیں چلا جاتا۔ تو آپ کی فجر ہی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، آپ کی فجر ہی فرشتے نیکیاں لکھی ہیں۔ اب آپ اتنا زبردست قیمتی وقت فجر میں اللہ کے گھر میں لگا کر جا رہے ہیں، تو شام تک کون سی مصیبت آتی ہے ہمارے پاس، کون سی پریشانی آتی، کون سا غم آتا ہے؟ اسی لیے تو شیطان چھڑا ہوتا فجر کی نماز ہمارے سے، فجر کی نماز پڑھایا تو بھی اشراق پہ بیٹھنے کی توفیق نہیں دیتی، ذہن میں خیالات ڈال کر باہر نکال دیتے۔ لیکن نہیں، انشاءاللہ کوشش کرنا کہ ہم کسی بھی طرح فجر کے بعد بیٹھے، اسی جگہ پر بیٹھنا۔ اشراق بہت بڑی نماز، بہت اچھی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تھے، تو ثواب بھی بہت زیادہ ہے، فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے 2 رکعت نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اللہ کے واسطے بیٹھ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا، اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرو، استغفار پڑھو، درود پڑھو، تسبیحات کی پابندی کرو، اور اشراق کی 2 رکعت نماز نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک حج، ایک مقبول عمرہ، ایک مقبول حج کرنے کا ثواب اللہ دے دے، صرف 2 رکعت پر ہمیں اتنا سب کچھ مل رہا ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت ہے جو تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والی ہے۔ تو میرے نبی کی بات کوئی معمولی بات نہیں۔ اب کسی بزنس مین کی، کسی کوئی فیمس ہو گیا ہے بزنس میں، کوئی پڑھائی میں، کوئی جاب میں، تو جب وہ اسپیچ دیتا ہے تو لوگ باقاعدہ سنتی، اس سے انسپائر ہونا ہو۔ کہیں تو ان کی کامیابی کا راز کتنا فیمس ہوئے، ان کی کامیاب ہونے میں ان کی کیا محنت پڑی، کتنا لگن ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر ایک بھی ورڈ ہوتا کہ میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا، تو ہر ایک بھی محنت کرتے تھے، لیکن ان کو سکسیس کیسا ملا؟ جب وہ اسپیچ دیتی تو سارے لوگ بہت دھیان سے سنتے۔ حالانکہ دنیاوی کامیابی، دنیاوی شہرت، دنیاوی عزت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے دنیا کا نظام چلا۔ کیوں چلا؟ نبی آنے والے، ہمارے نبی کی وجہ سے دنیا بنی، ہمارے نبی کی وجہ سے آخرت بنی، ہمارے نبی کی وجہ سے انسان بنے، جنات بنے، جنت بنی، سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں، میرے نبی کے آنے کی وجہ سے بنی۔ اگر میرے نبی نہ آتے تو پوری کائنات نہیں بنی۔ جب اتنے زبردست نبی جن کی عزت پیدا ہونے سے پہلے بھی، جن کی عزت پیدا ہونے کے بعد بھی، جن کی عزت دنیا سے جانے کے بعد بھی، جن کی عزت میدان حشر میں، جنت الفردوس میں، پوری جنت میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود اور رحمت سلامتیں اتر رہی ہیں۔ تو اتنے زبردست نبی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اشراق پڑھ لو، آپ بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں، تو آپ دنیاوی لوگوں کی باتوں سے انسپائر ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے ہمیں انسپائر نہیں ہوئے، اس پر عمل نہیں کرے، تو بہت شرمندگی کی بات ہے۔ لوگوں کی باتوں پر بڑا بھروسہ آتا تھا، لیکن افسوس ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ نہیں آتا۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، یاسین پڑھنا لے، یاسین اٹھا کر دیکھیں، ذکر کریں، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، زبان پر ذکر ہو، یہ 15-20 منٹ کا کام ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد مکروہ وقت آ جاتا ہے،
मकरूह वक्त में थोड़ी देर जिक्र, फिर 15-20 मिनट खत्म होती मकरूह वक्त के उठकर खड़े हो गए, 2 रकात इशरा की नमाज पढ़ ली, फिर घर को चले गए। कितना बड़ा सवाब। हालांकि इतना जल्दी फजर के बाद उठकर जाते हैं कि क्या कोई दुकान का काम करना है, क्या कोई दुकान खोलना है, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ सोने के लिए और जाकर चाय पीने के लिए, बाहर जाकर चाय पीने के लिए। वो आप 6:45 के अंदर सब खत्म हुआ। आप 6:45 बजे भी जा सकते हैं। पहली बात तो बाहर जाकर चाय पीना मना है, क्योंकि तो बहुत सारे ग़ीबतें, न्यूज़ पेपर, सुबह और शाम की कारगुजारी, सब पूरा का पूरा अमल वेस्ट हो जाता है। अगर चाय पीना से आप किसी से बात नहीं करें, चाय पीना से आप जा सकती, पी सकती, चाय मना तो नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर सुबह में जाकर चुकी वो तो दिन भर की जो कारगुजारियाँ चली रहती, जो दिन गुजर गया, उसके बारे में बातचीत करने के लिए जाते, पेपर पढ़ने के लिए। हालांकि पेपर पढ़ना कहाँ से है? बेवकूफ़ी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, झूठ, पूरा का पूरा झूठ हो। सख्ती से मना करती है उलमा कि पेपर अखबार मत पढ़ो। उर्दू पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ ले सकते, लेकिन उसमें भी झूठ रहता, बहुत ज्यादा झूठ, मिलावट है। लोगों के ऐप जाहिर होते रहते, लोगों के ऐप गलत कलम चल रहा। इसलिए पेपर पढ़ना नहीं, सोशल मीडिया यूज नहीं करना, इधर उधर की खबरें बिल्कुल नहीं मानना। खबर सच्ची पक्की है, चारों तरफ से उसका कोई सबूत मिल रहा है तब पढ़ लेते, लेकिन आज देखने से ज्यादा बोलने वाले बनना नहीं, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते। तो ये वक्त गुजारना तो बेहतर है, वो वक्त हमें मस्जिद में गुजार लेते तो हमारा कितना शरीर गुजरता। अफसोस है आजकल के पूरे नौजवान फजर की नमाज छोड़ दी और फजर के बाद दूसरा कुछ छोड़, इसलिए फजर की भी पाबंदी करना इंशाअल्लाह। फजर की पाबंदी करने वाले अल्लाह की हिफाजत में आदत, अल्लाह की अमानत में आदत, और जो अल्लाह की हिफाजत में आ गया उसे दूसरे दिन फजर तक कौन बर्बाद कर सकता? कोई नहीं कर सकता। इसलिए फजर की नमाज की पाबंदी, दूसरा इशराक की पाबंदी। अल्लाह हम सबको फजर के साथ साथ इशराक की भी पाबंदी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया, यहाँ से मिल